حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے جہلم کی عوام، جہلم دینا، اس عوام سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ لوگ کس تعداد میں جو ہیں وہ باہر آئے؟ وہ ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، کچھ ملک ہمارے بعد آزاد ہوئے، ان کے اندر بیرونی مداخلت اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی جگہ پہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں تو دوسری آواز آپ کو عمران خان کی وہاں سے ملتی ہے۔ اس کی کیا گارنٹی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد یہ مداخلت نہیں ہوگی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان، آپ دیکھ رہے ہیں آئی لو جہلم سٹی۔ اس وقت ہمارے ساتھ چودھری زاہد اختر صاحب موجود ہیں جو کہ نائب صدر شمالی پنجاب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ان سے جانیں گے عمران خان صاحب جو حقیقی آزادی کی مارچ کا ایک ریلا، ایک لوگوں کا سمندر لے کے چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، جہلم میں کیا تیاریاں ہیں اس کے حوالے سے، وہ بھی ہم ان سے جانیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان سے یہ جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو مارچ لے کے چل رہی ہے، اس سے پہلے بہت ساری اور بھی پارٹیوں نے مارچز وغیرہ کی ہیں، ان کا کیا رزلٹ نکلا ہے۔ ہمارا ملک جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، ہم نے اپنے ملک کو کسی سٹیبل حالت میں نہیں دیکھا۔ یہ کب سٹیبل ہوگا، کب یہاں پہ لوگوں کی جان محفوظ ہوگی، کب یہاں پر ہمیں جو ہے وہ غریب کو اس کا حق ملے گا، انصاف ہوگا، یہ ساری باتیں ان سے جانیں گے۔ آزادی مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے بھی جانیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، مجھے بتائیے گا یہ حقیقی آزادی مارچ کا بیسک مقصد کیا ہے؟ بیسک مقصد تو صرف ایک ہے کہ یہ جو ہم پہ مسلط کی گئی حکومت، امپورٹڈ حکومت، اس سے چھٹکارا حاصل کریں اور ایک الیکشنز جو ہے وہ کرائے جائیں جس میں عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ کون آپ کا جو ہے وہ سربراہ آئے گا، اور ایک یہ عوام جو ہے اس کے اوپر حق رائے دہی کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑا جائے کہ آپ کا آنے والا جو اس ملک کو چلانے والی حکومت ہے وہ کون ہوگی۔ ہمیں کسی کی بیرونی مداخلت سے حکومت منظور نہیں، یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ ہم نہیں مانتے۔ جو آج جہاں پہ بے روزگاری، جو آپ کا مہنگائی، جو اس ملک کی معاشی حالت جہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ صرف انہی چوروں، لٹیروں اور اپنی ذات کے گرد گھومنے والے لوگوں کی وجہ سے جو ہے آج ہم اس نوبت پہ کھڑے ہیں۔ خان صاحب کا حقیقی آزادی مارچ کا صرف ایک ہی مقصد ہے، کوئی نہ سیاسی مقصد ہے، نہ وہ کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میرے نیب کے کیسز چھڑوا دیں، نہ میری چوریاں چھپا دیں۔ وہ صرف ایک مقصد لے کے آئے ہیں کہ آپ ایک شفاف الیکشن کرائیں جس میں عوام فیصلہ کرے کہ کون آپ کا حکومت کرنے کے لیے سامنے آئے گا۔ اچھا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بیرونی مداخلت ہوتی ہے، اب بہت سارے ملک ایسے ہیں، جیسے بنگلہ دیش کی مثال ہے، پاکستان سے بعد آزاد ہوا ہے، انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے۔ انڈیا نے اس 15 اگست کو ایک ایسی کار لانچ کی ہے جو کہ الیکٹرک کار ہے اور الیکٹرک سے چلتی ہے، اور بہت بڑی انہوں نے لانچنگ کی اس کی 15 اگست کے حوالے سے۔ ہم نے 14 اگست پہ ایک ملی نغمہ لانچ کر دیا۔ تو وہ ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، کچھ ملک ہمارے بعد آزاد ہوئے، ان کے اندر بیرونی مداخلت اس طرح سے نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک عام آدمی کا سوال ہے، میرے اس میں بیرونی مداخلت یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ جب آپ کے لیڈر چور ہوں گے، جب آپ کے لیڈر پیسے کھانے والے ہوں گے، ان کا مقصد عوام کو سہولت، عوام کے مسائل کو حل کرنا نہیں ہوگا، اپنے جیب بھرنا ہوگا، یہاں سے پیسے باہر لے کے جانا ہوگا، اپنی انویسٹمنٹس، اپنے کاروبار باہر بنانا ہوگا، تو یہی حال ہوگا۔ آپ کے اس 75 سالہ دور میں آپ کو کون سی حکومت ملی جس نے عوام کی خاطر کام کیا؟ خان صاحب کے علاوہ کوئی ایک ایسا مجھے بندہ بتا دیں جس نے حکومت کی ہو اور اس کا اپنا ذاتی ایجنڈا کوئی نہ ہو۔ خان صاحب کے نہ بچے یہاں پہ ہیں، نہ انہوں نے اپنے لیے، جو انہوں نے یہ بھی لکھ کے دیا ہے کہ میں اگر اس دنیا سے میں نہ رہوں تو میری ساری جائیداد جو ہے وہ شوکت خانم کے نام کر دی جائے۔ ان کو تو یہ بھی لالچ نہیں ہے کہ میں پیچھے کچھ چھوڑ کے جاؤں جو ان کے کام آ سکے، ان کے بچوں کے کام آ سکے۔ تو جب آپ کے جو حکومت کرنے والے صرف ان کا ایجنڈا ذاتی جیبیں بھرنا ہوگا، اپنے ذاتی ایجنڈے پہ آئیں گے تو یہی ریزلٹس آئیں گے۔ اس کی کیا گارنٹی ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد یہ مداخلت نہیں ہوگی؟ دیکھیں، کوشش کرنا تو انسان کا فرض ہے نا۔ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ زندہ واپس آ جاتے ہیں؟ تو کیوں گھر سے باہر نکلتے ہیں؟ تو یا گھر میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ گھر میں ہی زندہ رہ جائیں گے؟ باہر جائیں گے تو آپ کو کچھ گارنٹی کسی چیز کی نہیں ہے۔ آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو کاوش کرنی ہے، آپ کو اس ملک کو سنوارنے کے لیے باہر نکلنا ہے۔ خان صاحب آج سے 26 سال پہلے جب گھر سے نکلے تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ میں جس شہر میں جاؤں گا ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ان کو کیا پتا تھا کہ اتنی بڑی اس ملک کے، وہ میں کہتا ہوں قائد اعظم کے بعد سب سے بڑے لیڈر خان صاحب ہیں، وہ عالم اسلام کے لیڈر بن چکے ہیں۔ ان کو اس پوری دنیا میں اگر کوئی پاکستان کے نام سے واقف ہے تو وہ عمران خان کے نام سے واقف ہے۔
صحیح اگر آپ کسی جگہ پہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں تو دوسری آواز آپ کو عمران خان کی وہاں سے ملتی ہے. تو یہ ہماری پہچان ہے پوری دنیا میں خان صاحب, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم کا ایک بہت ہی بڑا خوشائن اور ان کے لیے خوشی کا موقع ہے. ایک ہمارے لیے بڑی اعزاز ہے کہ ہمیں ایسا لیڈر ملا جس کو ہم بڑے فخریہ انداز میں دنیا میں اپنا لیڈر کہہ سکتے ہیں. اور میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں, پوری دنیا میں جاتا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو ایک بڑی عزت سے جب بھی ہم خان صاحب کا نام لیں تو ہماری ایز اے پاکستانی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. صحیح ہوگا. اب بس آخری سوال, اور میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ دیکھنے والوں کو پیغام بھی دیں حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے. جہلم کی عوام, جہلم دینا, اس عوام سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ لوگ کس تعداد میں جو ہیں وہ باہر آئیں؟ میں جی جہلم اسپیشلی دینا اور سہاوا, ہمارے ایم پی رائے یاور کمال صاحب اور میں دونوں مل کر انشاءاللہ اس جگہ کے اوپر ہماری جو ہے یہ ڈیوٹی لگی ہے, کیونکہ حلقہ رائے یاور کمال صاحب کا یہ بنتا ہے, تو میں ان کو ساتھ اسسٹ کر رہا ہوں ایز کولیگ, ایز نارتھ ریجن کے ریپرزنٹیٹیو. ہم دونوں مل کر انشاءاللہ اس جگہ پہ خان صاحب کا استقبال کریں گے دونوں مقام کے اوپر. اور میرا پیغام میرے جہلم کی غیور عوام کو یہی ہے کہ خان صاحب نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. خان صاحب نے اس قوم کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. اب وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے جہاں ہم نے پاکستان کی خاطر, کسی کی ذات کی خاطر نہیں, ہم نے پاکستان کی خاطر باہر نکلنا ہے, اپنے آنے والی نسل کے لیے باہر نکلنا ہے. اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو شخص ہمارے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے ہم اس کے استقبال کرنے کے لیے تو باہر ضرور نکل سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ خان صاحب یہ ڈیزرو کرتے ہیں, اور پوری دنیا اس چیز کی گواہی دیتی ہے. یہ میرے منہ کے الفاظ نہیں, یہ میرے دل کے الفاظ ہیں کہ پوری دنیا یہ گواہی دیتی ہے کہ خان صاحب اس سے بہت بڑا استقبال ڈیزرو کرتے ہیں. خان صاحب یہ جو ان کے ساتھ چوریاں, ڈکیتیاں, ٹھگیاں ہوئی ہیں, خان صاحب یہ ڈیزرو نہیں کرتے. خان صاحب اس ملک کو فرنٹ سے لیڈ کرنا جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. خان صاحب کو باہر نکلیں, ان کا استقبال کریں اور ان کو بتائیں کہ ان کی اہمیت اس ملک کے لیے کیا ہے. یہ آپ کے باہر نکلنے سے جو ہے وہ ثابت ہوگا کہ خان صاحب کی اہمیت اس ملک کے لیے اور ہمارے آنے والی نسل کے لیے کیا ہے. آپ باہر نکلیں گے, ان کا استقبال کریں گے تو خان صاحب کو ایک چیز ان کو یہ ضرور سمجھ آئے گی کہ یہ قوم اس لیڈر کا دل سے استقبال کرتی ہے جس کے لیے اس قوم نے بہت قربانیاں دی ہوں. خان صاحب نے اس قوم کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, اور آپ اگر ان کی یہ ساری جد و جہد کا عرصہ اٹھا کر دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محنت, جتنی اس قوم کے لیے سوچ, اس غریب عوام کے لیے سوچ, میں امیروں کا نہیں کہتا, خان غریبوں کا لیڈر ہے. خان جو ہے وہ ایک عام آدمی کا لیڈر ہے. تو عام آدمی کے لیے جتنی قربانیاں میرے خان نے دی ہیں تو اس قوم کو چاہیے کہ اس کے لیے باہر نکلے اور اس کا استقبال کرے. بہت شکریہ. جو اعزاز اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ لوگوں نے اپڈیٹ جانی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے پیج کو فالو کرتے رہیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد اللہ حافظ.